ندیم قریشی صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج بڑی اہم بات کی اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کیے بغیر جو ہے کوئی حل نہیں نکل سکتا ملکی مسائل کا، اور انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی لیڈران کو ہاتھ ملا لینے چاہیے اور بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ورنہ پارلیمان بھی کوئی حل نہیں نکال سکے گی۔ تو پی ٹی آئی اب اس انیشیٹو کو، کیونکہ پیپلز پارٹی تو بہت پہلے سے کہہ رہی ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ پی ٹی آئی کو کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ معاملات کس طرح بڑھیں گے آگے ندیم قریشی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضمیر صاحب۔ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، کوئی بھی ذی شعور شخص جس کی پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے، وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی تکلیف پاکستان کی تکلیف کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کے مسائل سے دل گرفتہ ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اس گرداب سے نہ نکالا جائے۔ پاکستان ہر صورت ہم سب کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی، اس کے عام آدمی کی، اس میں بسنے والوں کی، اس کے رہنے والوں کی خوشحالی اگر ہماری ترجیح نہیں ہوگی، یہ نظام جو بوسیدہ سے بوسیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نظام نے دھڑام سے گر جانا ہے۔ میں آپ کو گزارش کر دوں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی اناؤنس کی، اور وہ 3 رکنی کمیٹی، اس کا بنیادی ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف بڑھیں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی ایوانوں سے ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جائے گا، یا صرف ٹیلی ویژن شو پر بیٹھ کر یہ کہا جائے گا جی مذاکرات ہونے چاہیے، اور گراؤنڈ پہ ہمیں نہ تو جینے کا حق دیا جا رہا اور نہ ہی ہمارے حوالے سے کوئی ایسی واضح پالیسی نظر آتی کہ حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کرنے میں۔ چونکہ اپنے مخالفین کو اگر ایک طرف آپ مذاکرات کا جھانسا دیں اور دوسری طرف ان پر ناجائز مقدمات درج کریں، بظاہر جمہوری حکومت ہو اور کسی بھی جمہوری ایکٹیویٹی پر ایف آئی آر درج ہوں، مختلف محکموں کو سرگرم کر دیا جائے، ایک طرف آپ یہ کہیں کہ جی آئین اور قانون کی بالادستی ہے، دوسری طرف آئین اور قانون صرف چند لوگوں کو تحفظ دے اور باقی سب لوگوں کو اپنی گرفت میں لے، یہ پھر منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں، میں چونکہ ساؤتھ پنجاب سے ہوں، اور جتنی بے چینی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں آزاد کشمیر میں ہونے والے سارے حالات کا ذکر کیا، اس میں مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جی اس معاملے کو مزید ہوا نہ دی جائے۔ کیا وزیر اعظم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہی کیوں ہیں؟ حکومتیں اگر گڈ گورننس نہیں کر سکتی، حکومتیں مملکتیں اگر اپنے بسنے والوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، ان کا جینا آسان نہیں کر سکتی، وہ حکومتیں پھر جبر کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ حکومتیں پھر ظلم کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ لوگوں پر لاٹھی کے ذریعے، قانون کے ذریعے، جبر کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ساؤتھ پنجاب میں آج کے دن اس سے زیادہ بڑی بے چینی ہے، چونکہ میں خود فارمر کمیونٹی سے ہوں، اور بارہا اس پر بات ہو چکی ہے۔ ضمیر صاحب آپ نے بھی کی، 92 چینل کی میں کوریج بھی دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں نے بہت زیادہ بہتر انداز میں اس ایشو کو اٹھایا۔ اس وقت جو گندم کے کاشتکار کے ساتھ پلانٹ کر کے ایک بدسلوکی کی گئی، اس کی کراپ کو آلموسٹ ڈیمیج کر دیا گیا، مطلب جو چیز اس کو 100 روپے میں کاسٹ کرتی تھی اس کو 50 روپے بھی نہیں مل رہے۔ اس کے نہ صرف فوری نقصانات ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس آنے والی 2-3 کراپس پر پڑیں گے، اور آج ہم گندم کی فراوانی کی وجہ سے چیزوں کو مس مینج کیے ہوئے ہیں، اگلے سال ہم گندم کی کمی کا شکار ہوں گے۔ ہماری وہ 2-3 کراپس بالخصوص جیسے کاٹن ہے، اس کی سوئنگ متاثر ہو رہی ہے۔ ہم بیسیکلی ٹیکسٹائل بیسڈ انڈسٹری رکھتے ہیں، اور جب ہمیں ٹیکسٹائل کے لیے کاٹن باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑے گی، تو اس کے معاشی اثرات ہماری پوری اکانومی پر ہوں گے۔ تو میں حکومت وقت کو گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح فرمایا ندیم قریشی صاحب، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ نہیں، ندیم قریشی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیکن میرا سوال یہ تھا
کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج کہا کہ مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہے، بیٹھ کر ہے، ورنہ پارلیمان بھی مسائل کا حل نہیں نکال سکتی، سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، ہاتھ ملا کر بات کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت سے بھی اس قسم کے پھر آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں کہ جی مفاہمت کس بات کی، ہرگز نہیں ہوگی، ہم جو ہے وہ جب تک مینڈیٹ ہمارا واپس نہیں ہوگا تب تک بات چیت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے جو لیڈر قید ہیں وہ رہا نہیں ہوں گے بات چیت نہیں ہوگی۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں حکومت سے کہ بھئی عدالتی معاملات وہ اپنے ہاتھ میں لیں؟ آپ مذاکرات تو شروع کریں، بیٹھے تو صحیح، بات تو کریں تاکہ معاملات آگے تو نکلیں۔ دیکھیں، پہلی میں بات آپ سے گزارش کروں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سیاسی پختگی کا جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں، اس کو پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا مثبت رول ہوگا۔ لیکن بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں آپ باتوں اپنی گفتگو میں، اپنی ڈیبیٹس میں مفاہمت کی کرتے ہیں، لیکن آپ کے رویے مفاہمانہ نہیں ہیں۔ آپ کے رویوں سے واضح نظر آتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا لفظ صرف اس لیے استعمال کیا جائے کہ لوگوں کی ہمدردیاں ہوں، لیکن گراؤنڈ پر آپ کی کوشش ہے کہ کرش کر دیا جائے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ جی حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے، آپ کے معاملات تو عدالتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو محکمے ہمارے خلاف مقدمات کو تفتیش اس کی کر رہے ہیں، جو اس کے آئی اوز ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، وہ کس کے ماتحت ہیں؟ کیسے یہ پاسبل ہے کہ ایک شخص ایک شہر میں موجود ہے اور اس پہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک ہی وقت جرم کا ارتکاب کرنے کے مقدمات کا اندراج ہے، اور سارے مقدمات میں آئی اوز جو ہیں، انویسٹیگیشن جو آفیسرز ہیں، وہ ان کو گناہگار قرار دے رہے ہیں؟ تو اس سے حکومتی رویہ آپ کو نظر آ جانا چاہیے۔ صحیح۔ ندیم قریشی صاحب، آپ نے حسن مرزا صاحب کی بھی گفتگو سنی اور وہ باقاعدہ حکومت کے ساتھی ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں پر حکومت کی غلط پالیسی، خاص طور پر گندم کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، جہاں کہ پنجاب جو حکومت ہے اس نے کہہ دیا کہ ہم بالکل گندم نہیں خریدیں گے اور اس سے 400 ارب روپے کی بچت ہوگی جو بیسیکلی ہم سبسڈیز میں کنورٹ کریں گے اور فارمر کے لیے بہتری لائیں گے۔ لیکن یہ پالیسی اس دفعہ گندم اٹھانے کے بعد آنی چاہیے تھی۔ لیکن معاملات یہ ہیں کہ اس سے بڑے ایشوز بھی ہیں، بہت بڑے۔ آئی ایم ایف کا مشن آپ کے پاس اس وقت پاکستان میں موجود ہے، کل صبح سے ان سے مذاکرات شروع ہونے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اگر عدم استحکام رہے گا تو پاکستان یہ جو ہدف ہیں وہ اچیو نہیں کر سکے گا، اور اس میں صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے، پوری عوام کا فائدہ ہے کہ اگر آپ ایٹ لیسٹ کم از کم ٹیبل پر بیٹھ تو جائیں، دیکھیں تو صحیح کہ کیا وہ دے رہے ہیں، آپ کیا لے سکتے ہیں، آپ کیا دے سکتے ہیں۔ باقی معاملات عدالتی ہیں۔ دیکھیں ضمیر صاحب، ایک تو حسن مرتضیٰ صاحب نے ایک خاص جو انداز ہے گفتگو کا اور ایک جو ٹاپک ہے اس کو چھوڑ کر ساری باتیں بڑی مثبت کی ہیں۔ یہ چونکہ خود عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام سے منتخب ہیں، ان سے بہتر کوئی شخص کیا جانے گا حالات کو۔ اب اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی بیوروکریٹ اگر خیرپور ٹامے والی کا اور چنوٹ کا اور دھنوٹ کا اور کروڑ پکے کا ایشو حل کر سکتا ہوتا تو پاکستان آج بہت آگے ہوتا۔ عوام کے منتخب لوگ ہی عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور وہی پریکٹیکل پالیسیز بناتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کے وفد کی بات کی ہے، دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہی ہماری ترقی ہے۔ کون چاہے گا، کون بدبخت ہوگا جو پاکستان کی خدا نخواستہ نیک نامی پر کوئی حرف چاہے گا یا پاکستان کی ترقی نہیں چاہے گا؟ ہم جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں، ایک ڈیجیٹل دور کا زمانہ ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں آبادی کی میجورٹی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور جس قوم کا نوجوان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اس کے لیے ترقی کے راستے بڑے ہی محدود ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے سیاستدان، اور آج پاکستان میں جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اپنی طبعی عمر، اللہ ان کی زندگیوں میں بڑی خیر و برکت رکھے، طبعی عمر کے آلموسٹ آخری اننگز میں ہوتی ہے۔ انسانوں کی زندگی اب کوئی 500-700 سال نہیں ہے، ہم اس دور میں نہیں ہیں۔ یہ 70-80 سال ہی لائف ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو آدمی پریکٹیکلی ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب لوگ بڑی میچیور ایج میں ہیں، تو میں تو توقع رکھ رہا ہوں، میں تو خود نوجوانی سے
انہی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں 88 سے آلموسٹ، میں انہی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یہی اقتدار میں ہیں، یہی اپوزیشن میں ہیں، یہی متحرب ہیں، یہی اکٹھے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آیا بھائی وہ کون سا شخص ہے جس نے 40-45 سال میں پاکستان کو یہاں پہنچا دیا کہ یہاں اب $3 ارب کی گندم امپورٹ ہو جائے، اور $1 ارب کے لیے صرف مالی منفیت کے لیے. اس کے ثبوت ہیں، یہ الزام نہیں ہے. جو شخص سمجھتا ہے یہ الزام ہے، میں ایگری گریجویٹ ہوں اور مجھے تھوڑا سا نو ہو ہے، میں خود بھی فارمر ہوں.